22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 59، صفحہ نمبر 548۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 59 ہے، اور اس کو آیت الحجاب بھی کہتے ہیں۔ پردے کا حکم ہے۔ پردے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کو بھی ہے، اور تمام مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوا جب مشرکین مکہ نے جان بوجھ کر خام خواہ جو خواتین ضرورت کے لیے باہر جاتی تھیں ان کو پریشان کرتے تھے، تو یہ کہا گیا کہ ایک مخصوص پردہ ہو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ خواتین جو ہیں کنیزائیں نہیں، لونڈیاں نہیں، بلکہ آزاد عورتیں ہیں۔ اس پر بات چیت ہوگی، لیکن اس میں ایک لفظ ہے وَبَنَاتِکَ۔ اے پیغمبر اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو۔ یہ دیکھو جی، وَبَنَاتِکَ، اور آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کی بیٹیاں۔ جتنے تراجم اردو زبان میں، فارسی میں، عربی میں یا دیگر زبانوں میں موجود ہیں، تمام دنیا کے قرآن مجید کے تراجم میں یہی ترجمہ ہے، آپ کی بیٹیاں۔ وہ معنی اور ہے، بنت کی جمع ہے بنات، کا معنی آپ کی، اور آپ کی صاحبزادیاں۔ دیکھو پہلے لکھا ہوا ہے ازواجکا، اور آپ کی بیویاں، آگے ہے بناتک، اور آپ کی بیٹیاں۔ چونکہ آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ 11واں سالانہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ آپ ان چیزوں پر غور کریں گے کہ سب سے بنیادی مستند اتھینٹک بک، سب سے اعلیٰ ترین کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ تو قرآن مقدس میں جس چیز کا ذکر آ جائے اس پر بحث و تمہیز نہیں کی جاتی،
تو قرآن نے کہا ہے آپ کی بیٹیاں، تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی بیٹیاں 4 تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں۔ یہی دنیا بھر کے مسلمانوں کا شروع سے لے کر آج تک متفق علیہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں، اور طیب، طاہر اور قاسم یہ بھی ان کے بطن سے تھے۔ ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم، ان کے بارے میں لکھا ہے وہ جویریہ ماریہ قبطیہ سے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ جو سب سے بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ابوالعاص کے گھر تھی۔ ان میں سے پھر آگے اولاد بھی ہے۔ یہ ایک بیٹا حضرت علی، وہ بھی حضرت زینب کے بطن سے ہے، اس لیے اس کو علی زینبی بھی کہتے ہیں، علی ابوالعاص بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا۔ جو عام طور پر مشہور ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی بیٹی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھیں۔ ان کا اسم گرامی تھا سیدہ رقیہ۔ وہ اللہ کے ضابطے اور قانون کے مطابق اس دنیا سے چلی گئیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دی، اور آپ کی چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عقد میں دی۔ یہ دیکھیے جی 4 بیٹیاں ہو گئیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم، یعنی وہ ان کی وفات جو ہے وہ 2 ہجری کو ہوئی ہے سیدہ رقیہ، اور اکثر علماء نے 17 رمضان المبارک، یہ ذہن میں رہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری لکھا ہے، بعض نے 18 رمضان المبارک بھی لکھا ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ اچھا یہ بعد میں علیحدہ بتا دوں گا۔ تو جو یہ فوت ہو گئیں، اور سیدہ زینب جو حضور کی بڑی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 8 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلی گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم، یہ 9 ہجری میں اللہ کو پیاری ہوئی، اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اہلیہ ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو یہ جو ہے رمضان المبارک کی 11 ہجری کو اس دنیا سے چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 مہینے بعد گئی، ان کی وفات ہوئی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے 12 ربیع الاول، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ چھٹا مہینہ ہے۔ چھٹے مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر بڑا ایک مشہور شعر ہے عربی میں۔ سیدہ چونکہ شاعرہ بھی تھیں، فقیہہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں، حافظہ بھی تھیں، قاریہ بھی تھیں، مفسرہ قرآن بھی تھیں، اور معلمہ بھی تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخدومہ کائنات تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔